نعرے صلوات ثنائے مرتضی
صل على محمد ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ فرشتوں کا آہستہ بولو فرشتوں کا یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ سفید دشمن سے حر نکلا یہ کہہ کے سفید دشمن سے حر نکلا یہ کہہ کے بس پورا ہے خدا ہے اور میں ہوں بس پورا ہے خدا ہے اور میں خبر دیتا ہے رن میں حسن اکبر خبر دیتا ہے رن میں حسن اکبر سدا نور خدا ہے اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ ہے اور میں وطن میں حال سغرا جس نے پوچھا
کبیر آخر فنا ہے اور میں ہوں کبیر آخر فنا ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے اے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آگلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پوچھا جو اس شخص نے شبیر تیرا کون ہے پوچھا جو اس شخص نے شبیر تیرا کون ہے روک فرمان لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے روک فرمان لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے
یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے، یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے، پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے، پہنچی نزدیک کوفہ کے تو یہ بولی زینب، پہنچی نزدیک کوفہ کے تو یہ بولی زینب، سرپوریا ہے بلوا بھی ہے بازار بھی ہے، سرپوریا ہے ارے بلوا بھی ہے بازار بھی ہے، پاؤں میں آبلے آبلوں میں خار بھی ہے، سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے۔ پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتے، پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتے، غلام کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا، غلام کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا، گر خون سے آبی بھی سے سیراب نہ کرتے، گر خون سے آبی بھی سے سیراب نہ کرتے، اسلام کا گلشن کبھی آباد نہ ہوتا۔ سلوات۔ نام سجاد کا جب ورد زباں ہوتا ہے، نام سجاد کا جب ورد زباں ہوتا ہے، نام سجاد
سلطان جہاں ہوتا ہے خود عابد بیمار کی ہے بات ہے عزیز خود عابد بیمار کی ہے بات ہے عزیز جو تیرے شہر میں آغاز اذاں ہوتا ہے جو تیرے شہر میں آغاز اذاں ہوتا ہے تیرے گردن پہ لگا بول یہ ہنس کر ہنس گئے تیرے گردن پہ لگا بول یہ ہنس کر ہنس گئے دیکھو سجاد کا بچپن بھی جوان ہوتا ہے دیکھو سجاد کا بچپن بھی جوان ہوتا ہے مرتبہ محمد کو خدا دیتا ہے مرتبہ محمد کو خدا دیتا ہے تم گھٹا دیتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے تم گھٹا دیتے ہو
आँख छुपाने की, जहाँ में कोई तदबीर करे, मिदहत आले नबी आए तकबीर करे, तेरे रुतबे को घटाएगा कोई क्या सज्जाद, तेरी मिदहात तो तेरे पाँव की जंजीर करे, तेरी मिदहात तो तेरे पाँव की जंजीर करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद इसरा देखने के सबसे पहले नाम खुदा, उसके बाद है नाम मोहम्मद। अगर हम खुदा की तारीफ करें और मोहम्मद की तारीफ ना करें, ये दो नाम ऐसे हैं जो हमेशा एक साथ नजर आएंगे। देखें मिसरा के मुनहर की जो तामील थी मकसूद मोहम्मद, मुनहर की जो तामील थी मकसूद मोहम्मद, करबल में फिदा हो गया महबूद मोहम्मद। मिसरा नहीं समझना। मुनहर की जो तामील थी मकसूद मोहम्मद, करबल में फिदा हो गया मसऊद मोहम्मद। वल अस्र का सजदा न भुला पाएगी धरती, वल अस्र का सजदा न भुला पाएगी धरती, राजी हुआ शब्बीर से माबूद मोहम्मद। वल अस्र का सजदा न भुला पाएगी धरती, वल अस्र का सजदा न भुला पाएगी धरती, राजी हुआ शब्बीर से माबूद मोहम्मद। और देखें, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी है और ये फर्श अज़ा है। यहाँ जो भी आ जाए, यहाँ पर हम न नस्ल देखते हैं न रंगो रूप देखते हैं, कोई चीज नहीं देखते, किसी चीज का फर्क नहीं है। इसीलिए हम कहा करते थे, एक शायर है, उन्हीं का एक शेर है, उससे पहले आप सुन ले कि ये फर्श ऐसा है ना, यहां कोई आ जाए तो हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन जन्नत जब खुदा ने बनाई थी तो वहां से आदम को भेज दिया था जमीन पर, है? लेकिन अगर कोई दुश्मन भी अगर फर्श अज़ा पे आ जाए, अहले बैत का ना चाहता हो, मारिफत खुदा और नबी का ना रखता हो, लेकिन अगर फर्श अज़ा पे आ जाए तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मिसरा देखें कि यहाँ रंग और नस्ब की कोई तफरीक नहीं है, यहाँ रंग और नस्ब की कोई तफरीक नहीं है। कौसर से मुसलसल है रवा जूद मोहम्मद, कौसर से मुसलसल है रवा वजूद मोहम्मद। मेराज की शब तालिब व मतलूब मिले हूँ, मेराज की शब
طالب و مطلوب ملے یوں، اللہ شاہد و مشہود محمد، اللہ ہوا شاہد و مشہود محمد، تو الہم سے والناس تلک جو بھی ہے احمد، الہم سے والناس تلک جو بھی ہے احمد، اسی میں ہے خدا حامد و محمود محمد، اسی میں ہے خدا حامد و محمود محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے۔ جناب زہرا کی دعا ہے نا، انہوں نے دعا میں ہمیں مانگا تھا، کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے۔ دوسرا مصرع دیکھیں گے، کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے کہ ہم نے آل محمد کے غم خرید لیے۔ کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے۔ اب صلہ تو ہمیں بھی دینا ہے نا۔ کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے، کیا کہ ہم نے آل محمد کے غم خرید لیے۔ بعزو خون میسر تھے کعبہ و طیبہ، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک کعبہ بھی ہے اور ایک مدینہ ہے طیبہ۔ بعزو خون میسر تھے کعبہ و طیبہ، میرے حسین نے دونوں حرم خرید لیے۔ دونوں مقدس جگہ ہے نا، کعبہ بھی ہے طیبہ بھی ہے۔ بعزو خون میسر تھے کعبہ و طیبہ، میرے حسین نے دونوں حرم خرید لیے۔ بس ایک بار نبی کو، یہ مصرع دیکھیں گے نا، بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم، بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم، حسین مولا نے سارے قلم خرید لیے۔ بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم، بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم، میرے حسین مولا نے سارے قلم خرید لیے۔ اور انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ کیا، انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ دیا، ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید۔ انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ دیا، ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید لی۔ صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیں حسین کیا کیا ہے، اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو کیا کیا معجزہ دیے۔ دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے۔ امام حسین نے ہمیں بتایا ہے، ہم نہیں جانتے تھے خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن واقعاً امام نے ہمیں بتایا ہے، معرفت کرائی ہے خدا بند عالم کی۔ مصرع دیکھیں کہ دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعجاز بنایا کہ خدا ہے۔ دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعجاز بنایا کہ خدا ہے۔ کربلا اور اسلام ہمیں اسی طرح نہیں ملا ہے۔ مصرع دیکھیں کہ اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر۔ مصرع اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر، اصغر کی شجاعت سے بتایا کہ خدا ہے۔ اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر،
قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، بکھرے ہوئے پھولوں سے دکھایا کہ خدا ہے، بکھرے ہوئے پھولوں سے دکھایا کہ خدا ہے۔ اور جب جناب زینب سلام علیہا کی ذات دربار یزید میں گئی نا، تو جو خطبہ دیا ہے جس طرح دیکھیں کہ زینب کا بیان لہجہ علی صوت خداوند، زینب کا بیان لہجہ علی صوت خداوند، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے۔ ابھی اس مصرے کے لیے ہم نے اتنا بند سنایا کہ خدا ہے خدا ہے۔ اکبر نے اپنے خون سے، جناب علی اصغر کی شجاعت سے، قاسم کے بکھرے ہوئے لاشوں سے اس مصرے کو دیکھے گا کہ ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے۔ اور وہ سجدہ تو ایسا ہوا، اللہ وہ سجدہ ہوا تو ایسا ہوا، اللہ وہ سجدہ جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے۔ صلوات محمد ورائے دوش پیمبر حسین ہے کہ نہیں، ورائے دوش پیمبر حسین ہے کہ نہیں، حدود فکر سے باہر حسین ہے کہ نہیں، حدود فکر سے باہر حسین ہے کہ نہیں۔ اور ہمیں آج ہم نے سب کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، سمجھ گئے، فرقوں میں، وہ سنی ہے، وہ علی کشی ہے، وہ وہابی ہے، وہ قادیانی ہے، لیکن کوئی جا کر تاریخ کا مطالعہ کرے اور یہ بتائے، میں میرے رسول سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہم بیٹھے یہاں، کہ جب تک نبی حیات میں رہے کیا نبی کی زندگی میں کوئی فرقہ پرست تھا؟ نہیں تھا۔ نبی کی آنکھیں بند ہوئی، ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولنا شروع کر دی، سمجھ گئے، اور فرقوں میں بڑھ گئے۔ تیسرا دیکھیں کہ تو مجھ کو فرقوں میں الجھا نہیں، بس اتنا بتا، تو مجھے فرقوں میں الجھا نہیں، بس اتنا بتا کہ تیری فکر کا محور حسین ہے کہ نہیں، تو مجھ کو فرقوں میں الجھا نہیں، بس اتنا بتا کہ تیری فکر کا محور حسین ہے کہ نہیں۔ اور تجھے وہ خطبہ زینب تو یاد ہوگا یزید، تجھے وہ خطبہ زینب تو یاد ہوگا یزید، تو آج دیکھ یہ گھر گھر حسین ہے کہ نہیں، تو آج دیکھ لے کہ گھر گھر حسین ہے کہ نہیں، تو آج دیکھ لے کہ گھر گھر حسین ہے کہ نہیں۔ اور یہ مصرع دیکھیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے شیعہ کچھ بھی کہیں بھی گرتے ہیں، ہر مصیبت میں یا علی مدد کہتے ہیں۔ کیا کبھی علی مدد کو آئے؟ کبھی علی مدد کو آئے؟ کبھی علی نے ان کی نصرت کی؟ تو بھائی
جواب یہی ہوتا ہے، سمپل سا جواب ہے، ہمیشہ انسان مدد کو اسی کو پکارتا ہے جس کی مدد ہو جاتی ہے۔ مدد کو جس کو پکارا جائے، اگر وہ نہیں آئے نا تو دوبارہ انسان اس کو پکارتا نہیں ہے۔ اور بھی آپ کے لیے آسان کر دیں، اگر ہمیں کسی سے کوئی توقع ہوتا ہے نا، یا کسی چیز ہمیں کسی انسان سے لینی ہوتی ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم مولانا تاثر حسین صاحب کے پاس جائیں گے تو یہ وہ ہماری مشکلات کو آسان کر دیں گے، تو ہر انسان انہیں کے پاس جائے گا۔ لیکن اگر ایک بار ہم آئے اور ہم نے کسی چیز کی درخواست کی اور وہ اگر درخواست کو ہمیں نامنظوری کر دیں تو دوبارہ ہم ان کے پاس نہیں آئیں گے۔ بھائی ہم جب بھی علی کو پکارتے ہیں کسی بھی صورت میں کہیں پر بھی علی فوراً مدد کو آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مصرع دیکھیں کہ ٹلے گی یا نہیں مشکل یہ پھر بتاؤں گا، ٹلے گی یا نہیں مشکل یہ پھر بتاؤں گا، بتا یہ پہلے کے سر پر حسین ہے کہ ٹلے گی یا نہیں مشکل یہ پھر بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ سر پر حسین ہے کہ نہیں۔ وہاں ملے تو میں یہ بات تجھ سے پوچھوں گا، کہاں حشر میں۔ وہاں ملے تو میں یہ بات تجھ سے پوچھوں گا کہ اب بتا سر محشر حسین ہے کہ اب بتا سر محشر حسین ہے کہ نہیں۔ علم بتاتے ہیں، علم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ مٹ گیا یزید، علم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ مٹ گیا یزید، یہ پوچھتا ہے کلندر حسین ہے کہ نہیں، یہ پوچھتا ہے کلندر حسین ہے کہ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين، شفيع المذنبين المخاطب بالطه وياسين، النبي المؤيد الرسول المسدد بالقاسم محمد، ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وباب الحكمة وحي سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، سید الوسیل فاتح باب خیبر، والد شبیر و شبر فشان ہی ضرب سلیم یوم الخندق، وافضل من عبادت الثقلین، ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين معصومين مظلومين من يوم هذا إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات محمد وعلى عزیزان محترم دوستان عزیز، موسم کی خرابی کی بنا پر آپ حضرات کو آنے میں پریشانی ہوئی، مگر یہ وہ ذات ہے کہ جس کی مجلس میں آپ آئے ہیں. بلند ترین صلوات محمد وعلی محمد. ایک اور بلند ترین صلوات محمد وعلی محمد. یہ وہ ذات جو آرزو لیے یہاں بیٹھی ہے کہ میرے حسین کے عزادار آئیں گے اور اس ہستی کا پرسہ دیں گے جو ہر فرش پر موجود رہتا ہے. آج ہم اس کو رونے کے لیے آئے ہیں جو 25 سال خون کے آنسو روتا رہا. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سرنامے کلام قرار دیا تو قرآن کی مشہور معروف آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین، یعنی پہلے اللہ نے نور کا انتظام کیا. ظاہر سی بات ہے کہ مجلس آپ کہیں بھی ہوں، کہیں بھی جائیں مجلس میں، تو مجلس میں پہلا انتظام نور کا ہوتا ہے، پھر فرش ادا بچھائی جاتی ہے، پھر سامعین آتے ہیں. کہ اللہ نے بھی پہلے انتظام نور کا کیا اور پھر کتاب کو بھیجا. اور جب کتاب کو بھیجا تو ایسے نہیں بھیجا کہ میرے حبیب آپ آگے جائیے، آپ کا غلام جبریل قرآن لے کر پیچھے سے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی ہے بلند، میرا نبی ہے کریم. اور ہاں آپ قرآن کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم. نبی کریم، قرآن کریم، نبی عظیم، قرآن عظیم. عزیزان محترم، یہ وہ ذات ہے ساری کائنات کو اللہ نے جس کے صدقے نقل فرمایا. نہ آفتاب تھا، نہ مہتاب تھا، نہ حجر تھی، نہ شجر تھا، نہ بشر تھا، نہ عالم مافوق تھا، نہ عالم جبروت تھا، نہ دریا تھا، نہ کشتیاں تھی، نہ ستارے تھے. مختصر یہ ہے کہ کائنات میں کچھ نہ تھا، یہ ہستیاں موجود تھیں. تمام کائنات کی چیزیں اپنے وجود کے لباس کو پہن رہی تھی، یہ ہستیاں موجود تھیں. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا سلام ہو اس طٰہٰ پر، اس یاسین پر، اس مدثر پر، اس سراج المنیر پر، اس دانائے صبر پر، اس ختم الرسل پر، اس گنتی کے پہلے عدد پر، اس علم اول پر، اس خلق اول پر، اس حسن اول پر، اس وجود اول پر، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو روشن فرما دیا. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن ہے یہ مکمل اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے. تو کیا جب قرآن نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا تب سے اہل بیت طاہر ہیں؟ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں کیوں نہ میں کہہ دوں خدا کی ایک عبادت فاطمہ، شہزادی فاطمہ زہرا کے حوالے سے، تیری عصمت میں ہے پنہا تیری عظمت فاطمہ، اور یوں تمہیں کہتے نہیں جزوِ رسالت فاطمہ، اور ہو نہیں سکتی جدا قرآن سے آیت فاطمہ. تو آیت تطہیر سے پہلے کی وہ ہے طاہرہ، جب رہی محتاج اعلان طہارت فاطمہ. درود محمد وعلی محمد. اس لیے کہ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت و جامعت و مفاہیم گیری، فہم و ادراک و اسرار و رموز و افکار و معانی کا ایسا سرچشمہ ہے جو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے چراغ مبین ہے. اس کا ہر حرف سچا، آیت آیت محکم، سورہ سورہ خوبصورت. الحمد کی الف سے والناس کی سین تک چلے جائیے، سب حقیقت ہے. قرآن علماء کی قیاس کا سامان ہے.
फुक़हा के दिलों की बहार है। अजीजों, प्यासे को जब तक साफ़ो शफ़ाफ तो कोई कबार पानी नहीं मिल जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती है। इसी तरह इल्म और हिकमत के प्यासों को जब तक खालिस और हकीकी इल्म नहीं मिल जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती है। दुनियावी किताबें आप जितनी बार पढ़ें, आपकी नजरें एक्सेप्ट नहीं करती हैं, दिल गवारा नहीं करता है, मगर कुरान जितनी बार पढ़ें आपके मालूमात में इजाफा होता जाता है, बरकत होती जाती है। इसलिए कि कुरान की ये फजीलत इतरत की आज देख, और आले रसूल है सर कुरान का ताज देख, और कुरान आल का ये हसीन तजाज देख, और है मोहतरम कुरान का अगर मिजाज देख, और पारों में फैल जाए तो रब की किताब है, और नुक्ते में जब समाए तो ये भूतराब है। और यानी कुरान जब मेरे मौला को पा गया, ये मौजूदा वो सारे जहां को दिखा गया, और फैला तो मिसले अपने जमाने बचा गया, और सिमटा तो बस वो एक ही नुक्ते में आ गया। और कुछ लोग ढूंढते हैं नुक्ता किताब में, नुक्ता छिपा हुआ है दिले भूतराब में। दिल पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी दाने मुहतरम, सूरह फातिर एक सूरा है, मौलाना उलमा तशरीफ फरमा है, इसमें अल्लाह ने अपने मुस्तफा बंदे से अपने मुस्तफा बंदों को सलाम कहलवाया है। अब ये राज समझ में आया कि जब सरकार दो आलम दर बुतूल पर जाते थे तो कहते अस्सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वत। अब ये राज खुलकर अल्लाह ने हुक्म दिया था कि ऐ मेरे मुस्तफा बंदे, जब तुम मेरे मुस्तफा बंदों से मिलो तो सलाम कर लिया करो। अब जिसके दर पे नबी हुक्म खुदा से सलाम करे, उस दर की अकबर दुनिया क्या जानेगी। दिल पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान मुहतरम, एक सवाल उलमा हज़रात तशरीफ फरमा जो मेरे ज़हन में खटक रहा है। हमने कुरान को आज खोल कर देखा भी, मगर उस पाए तकमील तक हम पहुंच नहीं पाए, मगर मेरी रिसर्च जारी है कि भाई वजह क्या है। आपने बचपन से लेकर आज तक और जब तक जिंदा रहेंगे सुनते रहे कि इमाम हुसैन ने नूके नेज़ा पर कुरान की तिलावत की। और कौन सी आयत, कौन सी सूरह? सूरह कहफ की तिलावत। किबला तस्दीक करेंगे इस बात की कि सूरह कहफ की तिलावत। तो अब आलम इस्लाम से एक सवाल है कि अल्लाह ने इमाम हुसैन ने सिर्फ और सिर्फ सूरह कहफ को क्यों चुना? एक गोशा है ना कि सिर्फ और सिर्फ सूरह कहफ को क्यों चुना? ये तो नातिक़ कुरान थे। आइए जरा और अक्के इमाम को और नहीं आता था माज़अल्लाह कुरान। कहा ये उसका बेटा है जो 10 साल कुरान नाज़िल होने के पहले कुरान सुना दे, ये उसका बेटा है। अच्छा, ये और आपकी मंजिल को आसान कर दूं कि जब मेरे मौला पैदा हुए, सरकार चले हैं, आए, अली को हाथों पे लिया, अपनी जबान अली के मुंह में दे दी। तारीफ लिखती है ना कि रसूल ने अपनी जबान अली के मुंह में दे दी, अली सैराब हो गए। बस एक ही बार तारीख में जिक्र आया है कि रसूल के मुंह में, रसूल ने अपनी जबान अली के मुंह में दी। तो एक दफा रसूल ने अपनी जबान अली के मुंह में दी तो वो अली कहता हाज़ा सिफ़तुल्लाहिल इल्म, हाज़ा नवाब रसूलुल्लाह, हाज़ा माद ज़क़न रसूलुल्लाह दक्कन दक्का। मेरा सीना उलूम का गंजीना है, पैगंबर ने मुझे ऐसे भराया जैसे तायर अपने बच्चे को भराता है। अब आइए मंजिला और आसान कर दूं कि अली को रसूल ने एक बार जबान चुसाई तो अली में ये कमालात आ गए। हुसैन को रसूल ने 6 महीने जबान चुसाई है। दिल पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन को रसूल ने 2 साल, तारीख ने बताया कि 2 साल जबान चुसाई है। अब बताइए जब एक दफा अली को रसूल ने जबान चुसाई तो रसूल अली कहते मैं इल्म का मैं गंजीना हूं, पैगंबर ने मुझे ऐसे भराया जो तायर अपने बच्चे को भराता है। और तायर की खुसूसियत यह है वो जो भी दाना उठाता है बिला तरमीम अपने बच्चे के मुंह में दाखिल कर देता है। यानी पैगंबर के सीने
اب بتائیے دنیا نے آج تک علم امام حسین کا اندازہ نہ کیا. اب عزیزان محترم ابھی میری ریسرچ جاری ہے. میں جاہل ادنا گنہگار خطاکار اور آگے پڑھ نہیں سکا. بس میری دماغ میں اتنی سی بات آئی کہ میں نے پوچھا میرے مولا آپ کو نوکے نیزہ پر تلاوت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزان محترم امام نے بتایا کہ تاثیر آپ کی زبانوں کو بتا دو کہ ان انجاروں کو بتا دو جس نے میرے رسول کے دماغ پر چک کیا تھا کہ جس کا بیٹا نوکے نیزہ پر تلاوت کر لے کیا اس کے نانا کا بھی ذہن ہو سکتا ہے؟ درود پر محمد و آل محمد. کہ جس کا نواسا نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ رہا ہو. اچھا جب زبان سے بات نکلتی ہے تو جو پھیپڑا ہے نا اس میں پہلے ہوا بھرتی ہے. یہ جوف کو دیتا ہے, جوف لہباق کو دیتا ہے, لہباق زبان کو دیتی ہے, زبان لب سے گزارش کرتی ہے, لب بول دیتی ہے. ہم جو تقریر کر رہے ہیں نا یہ پھیپڑے میں ہوا بہ رہی ہے, اس لیے جوف کو دیا, جوف سے لہباق کو دیا, لہباق نے زبان کو دیا, زبان نے لب کو دیا. اب یہاں کچھ نہیں ہے سوائے سر حسین کے. یہ ہے اللہ کے مظہر. درود پر محمد و آل محمد. یہ ہے مظہر صفات کردگار کہ امام نے بتا دیا کہ دیکھو جس کا نواسا نوکے نیزہ پر بلا پھیپڑے کے, بلا جوف کے, بلا لہباق کے, بلا گردن کے تلاوت قرآن کر سکتا ہے. اچھا تلاوت جو بھی سورہ کہف کی تو وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ نے سورہ کہف میں بھی علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. یعنی حسین نے نوکے نیزہ پر بھی ولایت علی کا اعلان کیا ہے کہ دیکھو کٹی ہوئی گردن مگر ولایت علی سے منحرف نہ ہونا. اب جو ولایت علی سے منحرف ہو جائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. درود پر محمد و آل محمد. جو ولایت علی سے منحرف ہو جائے. اور عزیزان محترم یہ جو ایام چل رہے ہیں, محرم کے ایام چل رہے ہیں, 25 محرم ہے, شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. عزیزوں تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام دربار یزید میں آئے ہیں, وقت دامن وقت گنجائش میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں, جب امام دربار یزید میں آئے ہیں تو انہوں نے یزید سے کیا کہا تھا؟ کیا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں؟ توجہ دیجیے گا. کیا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں؟ عزیزان محترم تاریخ نے 2 ہستیوں کو لکھا کہ جس نے لکڑیوں کے ڈھیر کا لفظ استعمال کیا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ. ایک مولائے کائنات نے کیا مدینے میں, ایک امام سجاد نے کیا دربار یزید میں. جب مولائے کائنات کو ظاہری خلافت ملی ہے اور جب مولائے کائنات منبر رسول پر گئے اور عرشوں پر آ کر بیٹھ گئے تو مجمع میں چراغوئیاں ہونے لگی ہیں کہ رسول کی جگہ بیٹھے ہیں. کیا کہا میرے مولا نے؟ تو اس لکڑیوں کے ڈھیر کی بات کرتا ہے, یہ قدم تو مہر نبوت پر جا چکے ہیں. اور دوسرا معصوم میرا جس نے دربار یزید نے کہا تھا کیا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں؟ میں نے پوچھ لیا کہ مولا یہ تو منبر ہے, آپ نے لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا؟ عجب نہیں کہ میرے مولا آواز دیں, منبر وہاں منبر ہے جہاں ولایت علی کا اعلان ہو. اب جہاں ولایت علی کا اعلان ہو وہی منبر ہے. یہ میرے مولا نے دربار یزید میں ثابت کر دیا. درود پر محمد و آل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد. شخصیت کی آج
मजलिस हो रही है, कौन है? आपने 12 मजलिस में सुना कि वो हस्ती है। आप और अमा से खतबा से जाकर इनसे सुनते रहते हैं कि जब फर्श अज़ाब बिछाई गई तो मेरे सईद सज्जाद मौला मेरे आ जाते हैं, शहजादी आ जाती है। ये तय है कि 72 शुहदा का अकेला वारिस सैयद सज्जाद। करेगा थाम कर सुनिए इंशाअल्लाह। अब जब सबका पुरसा सैयद सज्जाद ने लिया तो बसत एहतराम में ये तमाम शुहदा से कहूंगा कि आज तमाम शुहदा पर वाजिब है कि वो फर्श अज़ा पर आए और आकर अपने इस मजलूम का पुरसा ले। मेरा दिल कहता है कि अली अकबर कलेजा थामे हुए आए होंगे, मेरे भाई का पुरसा मुझे दे दो। कासिम की लाश के टुकड़े हवा में उड़ते हुए आए होंगे, मेरे भाई का पुरसा मुझे दे दो। और मोहम्मद की लाश हवा में उड़ती हुई आई हुई होगी, कहते थे मेरे भाई का पुरसा मुझे दे दो। हाँ दादारो, तमाम असहाबे हुसैन अपनी अपनी कब्रों से उठकर आए होंगे और ये कहते होंगे मेरे बीमार इमाम का पुरसा मुझे दे दो। हाँ दादारो, एक वो बीवी आई होगी जिसके बाजुओं पर रस्सी के निशान होंगे, उस पर तादियानों के निशान होंगे, साथ में उम्मे कुलसूम होगी, साथ में नन्ही सी बच्ची सकीना होगी जिसके गाल पर तादियान, जिसके गाल पर टमाटरों के निशान, उस पर गुर्रों के निशान होंगे। आई होगी मेरे भैया का पुरसा दे दो। ज़ैनब कहती होंगी मेरे भतीजे का पुरसा मुझे दे दो। हाँ दादारो, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम के। दादारो, तारीख कहती है कि वो शहीद है कि जिसकी उम्र 3 साल है। तवज्जो कीजिएगा लोग, साबिर इब्न साबिर क्यों कहते हैं, साबिरों का शहंशाह क्यों कहते हैं? मेरे इमाम की उम्र 3 साल है, माँ वुजू कर रही होती है और जब माँ ने बालों को हटाया मसा करने के लिए तो मेरे चौथे इमाम ने अपने चेहरे को हाथ से छिपा लिया। माँ ने देखा, वजू किया, इमाम के हुजरे में गई, कहा मौला एक वाकया मेरे सामने पेश आया। क्या पेश आया? जब मैंने मसा के लिए सर को खोला तो सैयद सज्जाद ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तो अच्छा, मेरे सैयद सज्जाद को गुनाह कर ले आओ। मेरे चौथे इमाम उम्र 3 साल है। तवज्जो कीजिएगा, उम्र 3 साल है। एक मरतबा इमाम ने बुलाया, कहा बेटा जब माँ वुजू कर रही थी तो तुमने, आप मसा जब माँ कर रही थी तो तुमने अपने हाथों को छिपा लिया, चेहरे को छिपा लिया। कहा बाबा मैं अपनी माँ का खुला हुआ सर देख के नहीं सकता। मैं कहूँगा मौला अभी उम्र 3 साल है, अभी आपने माँ का खुला हुआ सर मसा के लिए न देखा। मौला जब करबला का बाजार होगा, मौला जब शाम का बाजार होगा, मना दिए निगाह देगा, तमाशा यो तमाशा देखो। ये अलिया फातिमा की बेटियां हैं जो सरे बाजार फिराई जा रही है, मौला क्या कीजिएगा? हाँ दादारो, जुमला सुन लो, मिनहाल कुफी है, इमाम से मुलाकात को आए हैं। एक जुमला कहते मौला बहुत रो लिए, मौला बहुत रो लिए। कहा तुम ये इंसाफ कर रहे हो? अरे याकूब